السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج محرم اور حرام کی 2 تاریخ ہے۔ کل کے پروگرام میں اہل بیت کے فضائل قرآن کی روشنی میں ہم نے بیان کیے تھے۔ آج احادیث کریمہ کی روشنی میں اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کی فضائل و برکات بیان کرنے کی سعادت حاصل ہوگی۔ سب سے پہلے آپ سب مل کے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وبارک وسلم۔ اہل بیت کی تعریف اور ان کی مدح میں سرکار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی احادیث وارد ہیں۔ مسلم شریف میں ہے، صحابی رسول حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ کے درمیان ایک مقام میں جس کو غدیر خم، اس مقام کے پاس کھڑے ہو کر خطبہ فرمایا تو پہلے آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم لوگوں کو وعظ و نصیحت فرمائی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، میں انسان ہوں، قریب ہے کہ میرے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ یعنی ملک الموت میرے پاس آئے اور میں خدا تعالیٰ کے حکم سے اس کو قبول کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو قبول کروں، اور میں تم میں 2 نفیس اور گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ ان میں سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن مجید ہے، جس میں ہدایت اور نور ہے، تو خدا تعالیٰ کی کتاب پر عمل کرو اور اسے مضبوطی سے تھام لو۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک کے بارے میں لوگوں کو ابھارا اور رغبت دلائی، پھر اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، وَأَهْلُ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي، یعنی اور دوسری گراں قدر چیز میرے اہل بیت ہیں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں اور اس سے ڈراتا ہوں، اور اس جملے کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 بار ارشاد فرمایا۔ مطلب یہ کہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی اور کہا کہ میں تم لوگوں کو وصیت کرتا ہوں کہ میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ان کے حق کی ادائیگی کے لیے کسی طرح کی بھی کوتاہی نہ کرو۔ ترمذی شریف میں ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حجۃ الوداع میں عرفہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حال میں دیکھا کہ آپ اونٹنی پر سوار تھے اور خطبہ دے رہے تھے۔ میں نے سنا آپ یہ فرما رہے تھے، یا ایھا الناس انی ترکت فیکم ما ان اخذتم بہ لن تضلوا کتاب اللہ و اطاعتی اہل بیتی، یعنی اے لوگو، میں نے تمہارے درمیان وہ چیز چھوڑی ہے کہ اگر تم اس کو پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، اور وہ چیز ایک تو اللہ کی کتاب ہے اور دوسری
میری اولاد یعنی میرے اہل بیت۔ طبرانی شریف میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی بندہ مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ مجھے اپنی جان سے میری اولاد یعنی امام حسن امام حسین کو اپنی اولاد سے، میرے اہل کو اپنے اہل سے، اور میری ذات کو اپنی ذات سے زیادہ محبوب نہ رکھے۔ مطلب اس میں حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو اپنی جان سے زیادہ اور اہل بیت کو اپنی اولادوں سے زیادہ اہمیت دینی چاہیے، اپنے خاندان کو بھی آپ کے خاندان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے زیادہ اہمیت دینی چاہیے۔ اگر محبوب رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہوں گے۔ اور ایک روایت ہے، امام احمد روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کے ہاتھوں کو پکڑ کر فرمایا جس نے مجھ سے محبت رکھی اور ان دونوں سے اور ان کے والدین سے محبت رکھی تو وہ قیامت کے دن میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا۔ یعنی پنتر پاک سے محبت رکھنے والا بصورت خدمت گار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے میں دکھائی دے گا۔ یہ مطلب نہیں کہ اس کا مقام بھی وہی ہوگا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت گاروں میں شامل ہوگا۔ تو یہ بھی ہماری بہت بڑی سعادت ہوگی کہ ہم اہل بیت کی محبت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت گاروں نوکروں میں شامل ہو جائیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کعبہ شریف کا دروازہ پکڑ کر فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آگاہ ہو جاؤ کہ میرے اہل بیت تم لوگوں کے لیے نوح علیہ السلام کی کشتی کے مانند ہیں، جو شخص کشتی میں سوار ہوا اس نے نجات پائی اور جو کشتی میں سوار ہونے سے پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہوا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں اور ان میں سے تم جس کی اقتداء کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ مطلب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام بھی ستاروں کے مانند ہیں کہ جو جس کی اقتداء کرے گا وہ کامیاب ہی ہوگا اور ہدایت پر ہی ہوگا۔ اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ آپ ایک کو کریں اور ایک ہی نہ کریں، نہیں، باتیں اور ماننا سب صحابہ کرام کو ہم کو وہ عزت دینی چاہیے جو ہم کو قرآن و احادیث میں ملتی ہیں۔ کسی ایک کو صحیح کہنا اور ایک کو غلط کہنا، معاذ اللہ ایسا نہیں کرنا۔ سب صحابہ کرام کی عزت و تکریم کرنی چاہیے۔ حضرت علامہ امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ اور رضوان فرماتے ہیں الحمدللہ تعالی ہم اہل سنت و جماعت اہل بیت کی کشتی پر سوار ہیں اور ہدایت کے چمکتے ہوئے ستارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے ہدایت پائیں، لہذا ہم لوگ قیامت کی ہولناکیوں سے اور جہنم کے عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ مطلب یہ کہ جو لوگ محبت اہل بیت کی کشتی پر سوار نہیں ہوئے، جیسے خارجی کہ انہوں نے محبت کے بجائے اہل بیت سے دشمنی کی تو وہ ہلاک ہو گئے، اور رافضی جو اس کشتی میں سوار تو ہوئے مگر ہدایت کے ستارے صحابہ کرام علیہم رضوان سے ہدایت حاصل نہیں کر سکے، وہ بھی کفر اور جلالت کی طریق میں کھو گئے۔ مطلب رافضی جو اس
اہل بیت کی محبت میں اتنے گرفتار ہو گئے کہ وہ باقی صحابہ کرام کی عزت و تقدیم کرنا چھوڑ گئے۔ ہم اہل سنت والجماعت بہت کامیابی اور سیدھے راستے پر ہیں کہ ہم تمام صحابہ کرام کو اہل بیت کی عزت کرتے ہیں، ان کو ان کے درجوں کے مطابق چاہتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اللہ ہم کو قیامت کے دن ان کے ساتھ رکھے گا اور ہم کو جہنم کی عذاب سے نجات حاصل ہوگی۔ حدیث صحیح میں ہے جس سے بہت سے اہل سنن نے روایت کیا ہے کہ جب ابو لہب کی صاحبزادی مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائیں تو کچھ لوگوں نے ان سے کہا کہ تمہاری ہجرت تمہیں بے نیاز نہیں کرے گی، اس لیے کہ تم جہنم کے ایندھن کی بیٹی ہو۔ انہوں نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخت ناراض ہوئے، پھر منبر پر رونق افروز ہوئے اور فرمایا ان لوگوں کا کیا حال ہے جو مجھے میرے نسب اور رشتہ داروں کے بارے میں اذیت دیتے ہیں۔ خبردار جس نے میرے نسب اور رشتہ داروں کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ تعالیٰ کو اذیت دی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص بیت اللہ شریف کی ایک گوشہ اور مقام ابراہیم کے درمیان چلا جائے اور نماز پڑھے اور روزے رکھے پھر وہ اہل بیت کی دشمنی میں مر جائے تو وہ جہنم میں جائے گا۔ اہل بیت کی دشمنی سے خدا کی پناہ کہ میں بیت اللہ شریف کے سائے میں مقام ابراہیم جیسی متبرک جگہ پر نمازیں پڑھنے والا اور روزے رکھنے والا بھی اگر اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھتا ہے تو وہ بھی جہنم کا ایندھن بنے گا، اور کوئی بھی نیک عمل اسے عذاب الہی سے نہیں بچا سکے گا۔ ایک مرتبہ پھر آپ سب مل کر نہایت عقیدت و محبت کے ساتھ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل و اصحاب اور اہل بیت پر درود و سلام کی ڈالیاں نشاور کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ واہل بیتہ وبارک وسلم۔ اس امت کے سید الاکابرین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کی خدمت کرنا مجھے اپنے رشتہ داروں کی صلہ رحمی سے زیادہ محبوب ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو جلیل القدر صحابی اور سابقین اولین میں سے ہیں وہ فرماتے ہیں آل رسول کی ایک دن کی محبت ایک سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ صحابی رسول کے اس قول سے معلوم ہوا جو شخص پوری زندگی اہل بیت کی محبت میں گزارے گا وہ قیامت کے دن عظیم خوبیوں والا ہوگا۔ حضرت علامہ یوسف بن اسماعیل رحمۃ اللہ تعالی تحریر فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے حضرت ابراہیم بن عبداللہ بن حسن مسنی بن حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی حمایت کی اور لوگوں کو فتویٰ دیا کہ لازمی طور پر ان کے ساتھ اور ان کے بھائی محمد کے ساتھ رہیں۔ کہتے ہیں امام اعظم رضی اللہ عنہ کی قید و بند اصل میں اسی بنا پر تھی، اگرچہ ظاہر میں سبب یہ تھا کہ انہوں نے قاضی کا منصب قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔
امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قاضی کا منصب پیش کیا گیا تھا، لیکن آپ نے وہ لینے سے انکار کر دیا تھا۔ ظاہری سبب یہ بنایا، لیکن حقیقت میں آپ نے فتویٰ دیا تھا کہ آپ امام حسن کی جو اولاد تھیں جن کا نام محمد تھا، ان کے ساتھ لازمی طور پر ان کے ساتھ رہیں، ان کی حمایت کریں، اسی لیے آپ کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ اور روایت ہے کہ ظافر بن سلیمان نے امام مالک رضی اللہ عنہ کو کوڑے لگائے اور جو سزا دینی تھی وہ دی، اور انہیں بے ہوشی کی حالت میں اٹھا کر لے جایا گیا۔ لوگ آپ کے پاس آئے، جب افاقہ ہوا تو فرمایا، آپ لوگوں کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے مارنے والے کو معاف کر دیا۔ بعد میں آپ سے اس کا سبب پوچھا گیا تو فرمایا، مجھے خوف ہے کہ مرنے کے بعد بارگاہ رسالت میں حاضری ہوگی تو مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حیا آئے گی کہ میری وجہ سے آپ کی آل کے ایک فرد سے مواخذہ ہوا۔ کہتے ہیں کہ خلیفہ منصور نے امام مالک رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں ظافر سے آپ کا بدلہ دلواتا ہوں، تو امام نے فرمایا، خدا کی پناہ، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ خدا کی قسم، جب تک میرے جسم سے اٹھتا تھا تو میں انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت کے سبب معاف کر دیتا تھا۔ حضرت علامہ نحانی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ رضی اللہ عنہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک سے بہت محبت کرنے کے سبب اس حال میں بغداد لے جائے گئے کہ ان کے پیروں میں بیڑیاں پڑی تھیں، بلکہ اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی محبت یہاں تک پہنچی کہ کچھ لوگوں نے انہیں رافضی کہہ دیا، تو آپ نے ان کو جواب دیتے ہوئے فرمایا، اگر آل رسول کی محبت ہی کا نام رافضی ہونا ہے تو جنوں انس گواہ ہو جائیں اس کے اس معنی میں بے شک میں رافضی ہوں۔ اور جوش عقیدت و جذب محبت میں اہل بیت رسالت کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے رسول اللہ کے اہل بیت، آپ لوگوں کی محبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے، اور یہ حکم خدائے ذوالجلال نے قرآن مجید میں نازل فرما دیا ہے، اور وہ آیت کریمہ ہے، قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یعنی اے محبوب تو فرماؤ کہ میں آل رسول کی عظمت، یعنی اے محبوب تم فرماؤ کہ میں اس پر تم لوگوں سے کچھ اجرت نہیں مانگتا مگر قربت کی محبت۔ تم فرماؤ کہ میں اس پر تم لوگوں سے کچھ اجرت نہیں مانگتا مگر قرابت کی محبت۔ اور رسول کی عظمت بزرگی ظاہر کرتے ہوئے امام شافعی رضی اللہ عنہ اور فرماتے ہیں، اے آل رسول، آپ لوگوں کے لیے یہ عظیم فخر کافی ہے کہ جو شخص آپ پر درود نہیں بھیجتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ مطلب یہ کہ آل رسول پر درود نہ پڑھنے والے کی نماز کامل نہیں ہوتی، اور امام شافعی کے مرجوح قول کے مطابق نماز صحیح نہیں ہوتی۔ جو ہم نماز شریف میں درود شریف پڑھتے ہیں اس کا مطلب وعلی آل محمد کہ آپ پر اور آپ کے تمام آل پر درود شریف بھیجنا ہے۔ حضرت عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کے احسانات میں سے ایک یہ ہے کہ میں سادات کرام کی بے حد تعظیم کرتا ہوں، اگرچہ لوگ ان کے نسب میں طعن کرتے ہوں، میں اس تعظیم کو اپنے اوپر ان کا حق تصور کرتا ہوں۔ اسی طرح علماء اور اولیاء کی اولاد کی تعظیم شرعی طریقے سے کرتا ہوں، پھر میں سادات کی کم از کم اتنی تعظیم و تکریم کرتا ہوں جتنی ولی مصر کے کسی بھی نائب یا لشکر کے قاضی کی ہو سکتی ہے۔
سعادت کرام کے آداب میں سے یہ ہے ہم ان سے عمدہ بستر، اعلیٰ مرتبے اور بہتر طریقے پر نہ بیٹھیں، ان کی متعلقہ یا بیوہ عورت سے نکاح نہ کریں، اسی طرح کسی سید زادی سے نکاح نہ کریں۔ ہاں، اگر ہم میں سے کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ ہم ان کی تعظیم کا حق و واجب ادا کر سکتے ہیں اور ان کی مرضی کے مطابق عمل کر سکتے ہیں تو پھر ان سے نکاح کر سکتا ہے۔ آخر میں پھر سب مل کے درود شریف پڑھیں اور زیادہ سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اہل بیت کو تو آپ کا ہدیہ نذرانہ پیش کرتے رہیں۔ یہ ایک فضیلت والے دن ہیں، جتنا دنوں میں آپ تن پاک کو ہدیہ کریں گے اتنا ہی آپ کو زیادہ سے زیادہ اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل و صحاب اور اہل بیت پر درود شریف پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وآل بیتہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وآل بیتہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وآل بیتہ وبارک وسلم۔ یا اللہ، ہم نے اپنے سے کام کیا، جو لوگ اس ویڈیو کو سنیں اور اس پر عمل کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، ان کو بھی محرم اور حرام کی برکت عطا فرما، ان کے دلوں میں، ان کی نسلوں میں تن پاک کی محبت، ان کو محبت عطا فرما، ان کے ہر طرح کی پریشانیاں دور فرما، گھر میں پریشانیاں دور فرما، آپس میں پیار محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرما، ہر طرح کی دینی دنیاوی حاجات برکتیں عطا فرما، دنیا میں بھی سکون خوشیاں عطا فرما، اور مرنے کے بعد اہل بیت کا پروس نصیب فرما، ان کے خدمت گاروں میں ہم کو اپنا خدمت گار بنا۔ یا اللہ، اگر ہم سے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو یا اللہ معاف فرما۔ یا اللہ، صرف تیری رضا کے لیے، خوشنودی کے لیے ہم کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اخلاص کے ساتھ توفیق عطا فرما۔ ہمارے مرشد میاں حضور دامت برکاتہم العالیہ کو عمر خیزی بالخیر عطا فرما۔ آپ کا خاص فیضان، خاص نظر کرم ہماری نسلوں میں تا قیامت تک جاری فرما، اور ہماری خانقاہ قادر جہانگیریہ کو تا قیامت آباد فرما۔ اس سے وابستہ تمام لوگوں کو کامیابیاں عطا فرما، ان کی مرادیں پوری فرما۔ آمین بجاہ النبی امین۔